اگر کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا کرے تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ سن لیجئے، ہمارے اور آپ کے سامنے بھی ایسے قصے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں کسی لڑکی کی شادی ہو جائے اور 6 مہینے کے بعد اگر اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ سنو، حضرت عثمان غنی سے پوچھا جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کیا حکم ہے اس کا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ وہ عورت بد چلن ہے۔ شادی کے بعد 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا چاہیے، 6 مہینے میں کیسے ہو جائے گا؟ کہنے لگے، اے امیر المومنین، میری شادی کو 6 مہینہ ہوا ہے، میری شادی کو 6 مہینہ ہوا ہے، اور 6 مہینے کے بعد آج ہی میری بیوی نے ایک بچہ پیدا کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ اس صحابی کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین، میں اس بچے کو جائز بچہ مانوں یا ناجائز؟ ایسا تو نہیں کہ میری بیوی کا کہیں پہلے کوئی کانٹیکٹ رہا ہو اور زنا کی پیداوار ہو اور یہ میرا بچے کا نام پا جائے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، وہ عورت بد چلن ہے تمہاری، لہذا اس نے 6 مہینے میں جو بچہ پیدا کر دیا وہ غلط کیا ہے۔ یہ جمعرات کا دن تھا، جمعرات کا دن جانتے نا، گرووار، تھرسڈے تھا۔ جمعہ کا خطبہ جب عثمان غنی دینے لگے تو وہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا تھا جس کی بیوی نے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کیا، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے، لوگوں، اس کی بیوی نے کل ایک بچہ پیدا کیا ہے اور وہ بچہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ شادی کے 6 مہینے کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کی بیوی نے شادی کے 6 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا کر دیا ہے، لہذا اگلے جمعے کو اس کی بیوی کو لایا جائے گا اور زمین پہ سینے کے برابر گاڑ کر پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو زناکار مانتے ہوئے اس کی جان لے لی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حکم بھی دے دیا۔ جمعہ کا خطبہ ختم، جبکہ عثمان غنی کا فیصلہ غلط تھا۔ اب سنیے غلط کیسے تھا۔ جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا، حضرت عثمان نے نماز پڑھا دی۔ اسی مسجد میں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جمعہ کی نماز ختم ہو گئی تو حضرت علی نے لوگوں سے کہا، تھوڑی دیر آپ سب بیٹھیں، حضرت عثمان نے ایک مسئلہ غلط بتا دیا ہے۔ تمام لوگ بیٹھ گئے کہ دیکھیں حضرت علی کیا دلیل پیش کرتے ہیں۔ ایک عورت کے قتل کا حکم دیا جا چکا ہے، دیکھیں حضرت علی کیا اس عورت کو کیسے بچاتے ہیں، دیکھیں اس عورت کو کیسے بچاتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں، اے علی کہیے۔ کہا، امیر المومنین، آپ نے یہ مسئلہ غلط بتایا ہے کہ کوئی عورت 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا کر دے تو وہ بچہ ناجائز ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں، 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ غلط نہیں ہوا؟ حضرت علی نے کہا، نہیں، آج تک کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا؟ حضرت علی نے کہا کہ وہ میرا معاملہ نہیں ہے اور اس کا علم مجھے نہیں ہے، کیا کہ نہیں کیا وہ میں نہیں جانتا۔ کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا کیا؟ حضرت علی مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ کہا، جب اس کا علم نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا، کہہ صرف اس لیے رہا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ غلط نہیں ہے۔ اچھا، تم یہ بھی کہہ رہے ہو اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا؟ تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو جائز مانا؟ تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ آج تک کسی عورت نے 6 مہینے کے اندر کوئی بچہ پیدا نہیں کیا؟ پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو جائے وہ جائز؟ کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ کے رسول سے کوئی حدیث ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں مسئلہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے 6 مہینے کے بعد بھی اگر عورت بچہ پیدا کر دے تو بچے کو جائز مانا جائے گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں، کیا قرآن میں لکھا ہے؟ یہ قرآن جو روز میں پڑھتا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں لیکن شاید غور نہیں کر سکے۔ حضرت عثمان نے کہا، لوگوں دلیل مانگو علی سے۔
حضرت علی نے کہا دلیل سنو. اب سنو, حضرت علی دلیل دے رہے ہیں. دلیل کیا دلیل؟ آئے عثمان, اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ابھی جو کہہ رہا تھا نا حالات کے اوپر بولو, اس سے پوچھو قرآن کی یہ کون سی آیت ہے, کس پارے میں, تو نہیں بتا پائے گا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ترجمہ سنیے, میننگ سنیے, ٹرانسلیٹ سنیے. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال. میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کتنے سال دودھ پلائیں ماں؟ 2 سال. 1 سال میں کتنا مہینہ ہوتا ہے؟ 12. 2 سال میں کتنا ہوا؟ 24. ماں اپنے بچے کو کتنا دودھ پلا سکتی ہے؟ 24 مہینہ. 2 سال. کاملین مطلب مکمل, کمپلیٹ, یعنی 2 سال تک پلا سکتی ہے. 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ نہیں. پہلے چھڑا سکتی ہے, 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا سکتی ہے, لیکن 2 سال کے بعد 1 دن بھی زیادہ پلانے کی اجازت نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا 6 مہینے میں, اور دلیل کیا دے رہے ہیں حضرت علی؟ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں 2 سال. یہ دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے؟ اب سنیے حضرت عثمان کیا کہتے ہیں ہنستے ہوئے, علی یہ تو دودھ پلانے کی عدت بتا رہے ہو, دودھ پلانے کی مدت بتا رہے ہو کہ دودھ پلائیں 2 سال تک. یہاں دودھ پلانے پہ اعتراض نہیں ہے, ہم نے کسی کو منع نہیں کیا کہ 2 سال تک دودھ نہ پلائیں. بات یہ ہے کہ 2 سال بچہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہو جائے فوراً تو وہ بچہ جائے, اس کی دلیل دو. حضرت علی کہتے ہیں وہیں آپ کو لا رہا ہوں. پہلے تو یہ بتا دوں کہ دودھ پینے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال 24 مہینے. مان رہے نا کہ ہاں, کون منع کرے گا, قرآن کی آیت 24 مہینہ دودھ پینے کے ہے نا, کہاں. اچھا چلو دوسری دلیل لے لو. کہا دو, جلدی دو. 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے جائز, جلدی دو دلیل. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. حضرت علی نے دلیل پلٹ دی, بس قرآن کی دوسری آیت پیش کر دی. ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں. پہلی جگہ کیا تھا؟ پلائیں 2 سال تک. دوسری آیت میں کیا ہے؟ چھڑائیں 2 سال میں. بات تو ایک ہی ہے. ادھر سے کان پکڑو چاہے ادھر سے کان پکڑو, بات تو ایک ہی ہے نا. 2 سال تک پلاؤ یا 2 سال کے اندر اندر چھڑاؤ, دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ ارے پلائیں 2 سال تک یا چھڑائیں 2 سال میں, بات تو ایک ہی ہے. کہا ہم آپ کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ آپ پلٹ نہ جائیں. 2 سال مان رہے نا کہ ہاں, 24 مہینے مان رہے نا, ہاں. یہ کس کی عدت ہے, مدت ہے؟ کہ دودھ پلانے کی. دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے نا کہ ہاں. اب سنو تیسری دلیل جس میں اللہ نے حمل اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی گنتی کو اور مدت کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے. قرآن میں تیسری جگہ اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ, حمل دیکھیے, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ, عورت کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. کتنا؟ 30 شہرن. کتنا مہینہ؟ 30. 10 20 30 کتنا ہوا؟ 30 مہینہ. آئے عثمان 30 مہینہ کس کی مدت ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں حمل کی اور دودھ چھڑانے کی. کیا مانتے ہو نا؟ دونوں کی مدت کتنی ہے؟ کا 30 مہینہ. 30 مہینے میں 24 مہینے آپ الگ کر دو دودھ چھڑانے کے یا دودھ پلانے کے. یہ دونوں کی مدت ہے نا 30, اور اللہ دودھ پلانے کی مدت 24 مہینے بتا چکا ہے, یعنی 24 مہینے تک بچہ دودھ پی سکتا ہے. تو 24 مہینے 30 میں سے آپ مائنس کر دیں گے, 30 میں سے 24 کو مائنس کرو تو کتنا بچا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں 6 کا. وَحَمْلُهُ, یہی حمل کی مدت ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, یہی حمل کی اقل مدت ہے. یعنی عورت کم سے کم 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا
اگر کرتی ہے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا، وہ بچہ ناجائز نہیں مانا جائے گا۔ 6 مہینے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا کرتی ہے عورت تو وہ بچہ ناجائز مانا جائے گا، وہ بچہ حرام مانا جائے گا۔ لیکن 6 مہینے کے بعد اگر کبھی بھی بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بچہ